Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss on the female induction and categorically the female procedures of ISSB for the military training and for the military induction. اس میں خاص طور پہ جو چیزیں کچھ بچیوں کو خاص طور پہ نہیں اندازہ ہوتا کہ آئی سی ایس بی میں ریلیٹڈ ان سے کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو خواتین کا یا لیڈیز کا جو موٹیویشنل لیول ہے فار دی ملٹری وہ بوائز کے یا جینٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہوتی ہیں, بہت زیادہ پیشن ان کے اندر ہوتا ہے. جتنا موٹیویشنل لیول ان کا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی ان کا انڈکشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ بائی ڈیفالٹ ملٹری میں کم رکھی گئی ہے. ملٹری میں لیڈیز کم ہیں لیکن ان کا موٹیویشنل لیول بہت ہے. اب جب موٹیویشنل لیول جو ہوتا ہے وہ بہت جب یہ اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو اس پہ الٹیمیٹلی ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو ان کی کم ہوتی ہے انڈکشن کی, لیکن اس میں جو ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اسی حساب سے بہت اوپر چلا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی بن جاتی ہیں ملٹری اسٹاف کی, کیونکہ سب کے سبھی ٹاپ کلاس آ رہی ہوتی ہیں خواتین اور موٹیویشنل لیول بہت ہائی ہوتا ہے. اس وجہ سے کمپٹیشن بہت ہائی ہو جاتا ہے. لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ان کی جو انڈکشن ہے اس کی پرسنٹیج ایک بجٹ کے حساب سے, ایک ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ کم ہوتی ہے. تو اس پہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بیسیکلی سارٹ آف الرٹ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ آئی ایس ایس بی کو یا ملٹری کی انڈکشن کو لیڈیز کو اتنا لائٹ نہ لیں. لیتی بھی نہیں ہے وہ اتنا لائٹ, لیکن اس میں ان کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی سیکنڈ چانس, اور کوئی اتنا زیادہ ان کے پاس کھیلنے کا مارجن نہیں ہوتا کیونکہ موٹیویشنل لیول سب لیڈیز کا ہائی ہوتا ہے. اور اس لیڈیز کے موٹیویشنل لیول پہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. جب کمپٹیشن ہائی ہو گیا تو آگے کھیلنے کا مارجن بڑا کم ہو جاتا ہے کہ ان کو زیادہ کھیلنے کا مارجن نہیں ملتا. ذرا سی غلطی گیم ختم کر دیتی ہے اور ذرا سا اسپارک بھی ان کو ایک لائم لائٹ میں ایک اچھی پریزنٹیبل کنڈیشن میں لے آتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ونس دی لیڈیز آر گوئنگ فار دی ملٹری انڈکشن اور اینڈ کیٹیگوریکلی فار دی آئی ایس ایس بی, تو ان کی جو پریپریشن ہے وہ 200% ہو تو پھر وہ کہیں جا کے 80, 90, 70% جو ہے وہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ آئی ایس ایس بی میں دے سکیں گی. اب اس میں ان کو جو لیڈیز کو جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بہت سارے جو لیڈیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ ایز کمپیئر ٹو دی جینٹس ایز کمپیئر ٹو دی بوائز جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیویجول آبسٹیکلس کی ہم بات کریں تو اس میں جو ریکوائرمنٹ 9 آبسٹیکلس کی یا جو بھی جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے جینٹس کی ان کی اس سے کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل منکی برج جو ہے وہ ان کا نہیں ہوتا, اس میں ہینگنگ برج جو ہوتا ہے یا ٹارزن سوئنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. جو ہینگنگ برج ٹائپ ہوتا ہے مین میڈ والا وہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ان کا زگ زیگ کا جو آبسٹیکل ہے جو کہ ان کا جینٹس کا ہوتا ہے جس میں 3 پلینک سے یا 3 اسپاٹ سے 3 جو ان کے پھٹے ہیں اس سے گزرنا ہوتا ہے, تو یہ بھی لڑکیوں کا کم ہو کے 1 پہ رہ جاتا ہے. اسی طرح جو ہائی جمپ ہے لڑکوں کو 3 فٹ تقریباً 3 فٹ سے ہائی جمپ کرنی پڑتی ہے, وہ بھی ان کا تقریباً 1 فٹ کم ہو جاتا ہے, ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور لانگ جمپ ہوتی ہے تقریباً 7.5 فٹ کی جینٹس کی, تو ان کی لڑکیوں کی بھی ریڈیوس ہو کے 5.5 سے 6 فٹ رہ جاتی ہے. تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کو وہ کم ملتا ہے, جو ٹاسک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح دیکھیں آپ کے جو جس طرح جی ٹی او کا فار ایگزامپل انٹرویو ہے. اب جی ٹی او کا انٹرویو جو ہے نارمل ہم جو پریڈکٹ کرتے ہیں 1 to 2 منٹس 3 منٹس میکسیمم جینٹس کا ہوتا ہے, لیکن گرلس کا جو ہوتا ہے وہ 5 سے 10 منٹ تک جاتا ہے. 5 سے 10 منٹ تک دیا جاتا ہے ان کو ٹائم, کیونکہ ان کو ٹائم جو ہوتا ہے پورا ملتا ہے
لیڈیز کو جو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیکنگ کے لیے بیسیکلی جو جی ٹی او ہے وہ اپنی چیکنگ کے لیے آپ کا انٹرویو جو ہے اتنا لمبا کر رہا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکیاں موٹیویٹڈ اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں ان پہ گھبراہٹ بھی ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ ہوتی ہے. سر پہ تاری بھی کیا ہوتا ہے، صنف نازک ہے، تو اس پہ ان پہ جو ٹینشن یا جو چیز ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو کول ڈاؤن ایز ڈاؤن کرنے کے لیے جی ٹی او جو ہے نا اپنا انٹرویو اس سے کرتا ہے تھوڑی لمبی دیر کے لیے، کیونکہ فرینک ہو اس سے فرینک جب ہوگا تو تاکہ اس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی بے چینی پریشانی یا دل اس نے چھوٹا کیا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ اس چیز کو منیمائز کرے تاکہ وہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکے. تو اب جب انٹرویو زیادہ ہو جاتا ہے تو لیڈیز کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو پرپز یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک موٹیویشنل لیول ہے تو اس میں آپ لڑکیاں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لمبا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایرر مارجن بھی زیادہ ہو جاتا ہے، غلطی بھی آپ زیادہ کرنے کی بائی ڈیفالٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں اپنا دماغ حاضر رکھنا ہے، کیونکہ ٹائم اب انٹرویو کا زیادہ ہو رہا ہے، جتنا زیادہ بولیں گے جتنے زیادہ ٹائم لگے گا ایرر مارجن جو ہے یا مسٹیک کا جو مارجن ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک موٹیویشنل لیول ہائی ہے وہاں آپ کا کمپٹیشن اس سے ڈبل ہائی ہو گیا. لڑکیاں پڑھتی بھی بائی ڈیفالٹ زیادہ ہیں انٹرمیڈیٹ میں یا آگے گریجویشن لیول پہ بھی، اس سے آگے بھی پڑھتی بھی زیادہ ہیں، ٹائم بھی پڑھائی کو زیادہ دیتی ہیں، مینٹل لیول اور جو ہورائزن ہے ان کا الٹیمیٹلی وہ اوپر ہوتا ہے. اب جب اوپر ہوتا ہے تو ایک لڑکی نہیں پورے پاکستان سے لڑکی ہوتی ہے، تو موٹیویشن تو بچپن سے جو ہر کینڈیڈیٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی بچپن سے میرا شوق تھا فوج کا یا پائلٹ بننے کا یا جو بھی تھا، تو اس میں وہ اس کا موٹیویشن لیول ہائی ہو گیا اور اسی طرح کمپٹیشن لیول ہائی ہو گیا. کمپٹیشن لیول ہائی ہو گیا، موٹیویشن ہائی ہو گیا، لیکن انڈکشن الٹیمیٹلی وہ کم ہونی ہے. تو دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ، اور بہت سوچ بچار کے بعد بڑی سوچ سمجھ کے بعد کرنا ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو اپرچونٹی بھی پاکستان میں اتنی نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں، تو ان کو پریپریشن بھی کا ٹائم کم مل رہا ہے، موٹیویشن زیادہ ہے، کمپٹیشن زیادہ ہے. تو یہ بڑے مکسچر قسم کے نیگیٹو کی طرف جو ہے جو بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کی جو انڈکشن کا پروسیس ہے وہ ان کا بیسیکلی نیگیٹو کی طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے کہ دل میں شوق تو بڑا ہے، آگے کانفیڈنس، آگے جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر تیاری کا موقع نہیں مل رہا. کوئی مطلب پارک میں اگر ہماری ایک لڑکی بھاگ رہی ہو تو پورا محلہ اس کو دیکھنا شروع کر دے گا یا اس کو موٹیویٹ نہیں کرے گا، انکریج نہیں کرے گا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی جو تیاری ہے وہ 110% بیسٹ آف دی بیسٹ کریں. کیسے کریں؟ اکیڈمیز جوائن کریں، اکیڈمیز نہیں ہوتی تو اپنے علاقے میں کریں، اپنے گراؤنڈ میں کریں. کوئی لیڈیز پارک ہوتا ہے اس میں اپنے فزیکل کا خاص طور پہ بہت زیادہ دھیان رکھیں. بک سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بک سے پاس بندہ نہیں ہوتا، بک از فار دی گائیڈنس. تو کسی انسٹرکٹر کو پکڑے جو آپ کو پڑھائی کروا سکے. آن لائن ٹریننگ آج کل بہت سے لوگ کروا رہے ہیں، میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، منع میں اس لیے نہیں کرتا کہ بہت سی ریزن ہے کہ نہیں منع کرتا. کوئی کسی کی دکان چل رہی ہے آن لائن کی تو وہ چلائے، لیکن یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی پرپز اچیو ہوتا ہو. مطلب آن لائن پہ یا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ افسر بنتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کسی کو. افسر وہی بنے گا جو اپنی جان مارے گا. مور یو سویٹ ان پیس لیس یو بلیڈ ان وار. جتنا پیس ٹائم میں اپنا پسینہ نکلے گا اتنا ہی آپ کی جو جنگ میں آپ کا خون کم نکلے گا. تو آن لائن بسترے پہ لیٹ کے اور وہ آپ فیس بک پہ یا اس سے یوٹیوب کی ویڈیو سے اگر آپ کہیں کہ میں افسر بن جاؤں گا، میری نظر میں نہیں ہے. اللہ بہتر جانے کے آگے کوئی سلسلہ ہے یا نہیں. تو ود دس تھینک یو ویری مچ. اینڈ یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو گوش گزار کرنی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ خاص طور پہ لیڈیز کی اور ان کے پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ضرور بنے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.